تاخیر 9 محرم الحرام کے واقعات کی طرف آتا ہوں۔ 9 محرم الحرام یہ شب عاشور ہے، اگلا دن عاشورہ کا ہے۔ 2 دن سے خانوادہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نفوس قدسیہ پر پانی بند کر دیا گیا ہے۔ بچے پیاس سے بلک رہے ہیں، بڑوں کے حلق خشک ہو چکے ہیں۔ اسی اسنا میں امام علی مقام نے اپنے تمام رفقا کو جمع کیا اور جمع کر کے آپ نے ان سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تم سب میرا ساتھ دیتے ہوئے میری محبت میں مدینہ سے چلے، مکہ کا سفر میری محبت میں کیا، مکہ سے لے کر کوفہ تک اور کربلا تک تم میرے ساتھ آئے، میں تم پر دل سے راضی ہوں اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ کل قیامت کے دن میں اپنے نانا کی بارگاہ میں تمہاری شفاعت کروں گا۔ لہذا بات یہ ہے کہ یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، یہ شمر، یہ عبید اللہ ابن زیاد، یہ یزید لعنتی، یہ سب میرے خون کے پیاسے ہیں، یہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ لہٰذا میں خوشی کے ساتھ تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم چاہو تو تم واپس چلے جاؤ، میں کل قیامت کے دن تمہاری شفاعت بھی کروں گا۔ امام علی مقام نے یہ فرمایا اور ساتھ ہی آپ نے حکم دیا کہ اس خیمے کا چراغ بجھا دیا جائے۔ وہ آج کی ہی رات کا واقعہ ہے، خیمے کا چراغ بجھا دیا گیا۔ حضرت عباس کھڑے ہوئے اور کہا امام علی مقام، ہم کس لیے آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں؟ چند دن سانسیں لینے کے لیے؟ حضرت عباس نے جو بات کہی ہے اگر یہ سمجھ میں آ جائے تو زندگی گزارنا اور زندگی کسی مشن کے نام کرنا، ان دونوں چیزوں کا فرق واضح ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ امام علی مقام چند دن سانسیں لینے کے لیے چلے جائیں، کیونکہ ہماری زندگی تو آپ کے ساتھ ہی ہے، ہمارا جینا مرنا آپ کے ساتھ ہے، لہذا ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ ایک اور امام علی مقام کے عاشق اٹھے، انہوں نے تو کمال ہی کر دی، انہوں نے کہا امام ابھی ہمارے پاس تلواریں موجود ہیں اور ابھی ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم اگر ہمارے پاس تلواریں نہ بھی ہوتی، ہم نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ ان کی تلواروں کو روکنا ہوتا، ہم پھر بھی آپ کا ساتھ نہ چھوڑ کر جاتے۔ امام علی مقام کا ساتھ چھوڑ کر ایک آدمی بھی نہ گیا۔ امام علی مقام اس پر اپنے محبت کرنے والوں سے خوش ہوئے، اور یہ جو بات کہہ رہا ہوں اس کو بعض صوفیاء نے بیان کیا کہ امام علی مقام اس پر اتنا خوش ہوئے کہ امام علی مقام نے ان ساتھیوں کو کربلا کی زمین پر بیٹھ کر جنت کا نظارہ کروا دیا۔ جنت کا نظارہ کروا دیا۔ پھر شمر کا یہ خیال تھا کہ آج رات ہی حملہ کر کے اور صبح 10 کے دن جو شہید ہوں گے ان کا سر لے کر یزید کے دربار میں پہنچ جائیں گے۔ لیکن امام علی مقام نے حضرت عباس کو بلایا اور کہا کہ عباس جا کر شمر سے کہو کہ ایک رات ٹھہر جائے۔ حضرت عباس نے عرض کی امام کل جو ہم نے ان سے لڑنا ہے تو آج ہی کیوں نہیں لڑ لیتے؟ امام علی مقام نے فرمایا عباس تو جانتا ہے کہ مجھے تلاوت قرآن سے کتنی محبت ہے، آج کی رات تلاوت قرآن کرنے کی مہلت مانگ لیتے ہیں، آج کی رات جی بھر کر قرآن کی تلاوت کریں گے۔ حضرت عباس شمر کے پاس گئے، اور یہ جو شمر ہے بہت سارے لوگ یہ نہیں جانتے، لہٰذا میں بتا دینا چاہتا ہوں یہ شمر بھی کوئی عام شے نہ تھا، یہ لعنتی تو تھا ہی، اس پر اللہ کی لعنتیں تو قیامت تک برستی رہیں گی۔ لیکن جو لوگ اپنے اعمال پر بڑا ناز کرتے ہیں نا ان کو ذرا شمر کی زندگی پڑھ لینی چاہیے۔ شمر نے 16 حج کیے ہوئے تھے اور یہ مولا علی کے شیعان علی میں اس کا شمار ہوتا تھا، لیکن وہ جو ایک جنگ ہوئی تھی، جو مولا علی کی جنگ کسی کے ساتھ ہوئی تھی، تو اس جنگ میں یہ شمر بھی مولا علی کی طرف سے شامل تھا، لہٰذا بعد میں لعنتیں ایسی برسیں کہ پھر خارجیوں میں جا ملا، اور جو اہل بیت اطہار کی طرف سے پھٹکارا جاتا ہے اور دھتکارا جاتا ہے اس کی شکل شمر جیسی ہی ہو جاتی ہے۔ لہذا شمر کے پاس حضرت عباس گئے، اور حضرت عباس کا سگا ماموں ہے یہ شمر، حضرت ام البنین کا بیٹا۔
لیکن وہ جو حضرت حر کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا کہ حضرت حر قیامت تک کے لیے لعنتوں والوں سے نکل کر سلام والوں میں داخل ہو گئے، تو یہ شمر ایسا تھا کہ جو پہلے سلام والوں کے ساتھ تھا لیکن یہ لعنتوں والوں کی طرف جا ملا، لہذا شمر نے فوج پیچھے ہٹا لی۔ اور تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ 9 محرم الحرام کی رات اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیموں سے جیسے مکھیوں کے بن بنانے کی آواز آتی ہے، 9 محرم الحرام کی رات خیمہ اہل بیت سے ساری رات تسبیحات کی آوازیں آ رہی ہیں، کہیں تلاوت قرآن کی آوازیں آ رہی ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ کل ان کا اس دنیا میں آخری دن ہے، لیکن پھر بھی عبادت کا معمول ترک نہ کیا، اللہ کی یاد کا معمول ترک نہ کیا، اللہ کو برابر یاد کرتے جا رہے ہیں، اللہ سے مدد ایک طرف صبر کے ساتھ طلب کر رہے ہیں، دوسری طرف نماز کے ساتھ طلب کر رہے ہیں۔ رات کے پچھلے پہر حضرت امام علی مقام نے شہزادہ علی اکبر کو طلب کیا اور کہا کہ علی اکبر جاؤ، جا کر میدان کا معائنہ کر کے آؤ کہ کل ہم نے میمنہ کو کہاں کھڑا کرنا ہے، میسرہ کو کہاں کھڑا کرنا ہے۔ یہ عربی میں ٹرم تھی کہ جو آگے جوان کھڑا ہوتا تھا، میمنہ میسرہ، آپ نے فرمایا دیکھ کے آؤ، میدان کا معائنہ کر کے آؤ۔ حضرت علی اکبر تشریف لے گئے، آپ واپس تشریف لائے تو امام علی مقام نے فرمایا علی اکبر بتاؤ کہ تم نے کیا دیکھا۔ حضرت علی اکبر نے کہا کہ میں میدان کا معائنہ کرنے گیا تو وہاں میں نے ایک خاتون برقع پوش دیکھی جو میدان کربلا کی صفائی کر رہی تھی۔ میں نے 3 دفعہ آواز دے کر پوچھا کہ آپ کون ہیں جو رات کے اس پہر میدان کربلا میں صفائی کر رہی ہے۔ امام علی مقام یہ سننے کی دیر تھی کہ آپ کی آنکھیں چھما چھم برسنے لگی۔ حضرت علی اکبر نے کہا کہ ابا جان مجھے انہوں نے اپنا نام نہیں بتایا، پر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ یہ جو بات آپ سے کہہ رہا ہوں یہ حضرت فرید الدین گنج شکر نے اپنے ملفوظات میں اس واقعے کا ذکر کیا ہے۔ کہا کہ میں نے 3 دفعہ ان سے نام پوچھا لیکن انہوں نے نام نہیں بتایا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا علی اکبر وہ میری ماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تھی، اور کل ان کے خانوادے نے کٹ کٹ کر اس میدان میں گرنا ہے، وہ اس لیے صفائی کر رہی تھی کہ کہیں ان کے کسی لخت جگر کو کنکر نہ لگ جائے۔ رات کا پچھلا پہر تھا، امام علی مقام قرآن پاک کی تلاوت کرتے کرتے آپ کی آنکھ لگ گئی، قرآن کے اوراق آپ کے سینے پر ہیں۔ بہن زینب اپنے بھائی کو دیکھنے کے لیے خیمے میں آئیں اور دیکھا کہ امام علی مقام کی آنکھ لگ گئی ہے، ٹکٹکی باندھ کر بھائی کا چہرہ دیکھ رہی ہیں۔ اتنے میں امام علی مقام کی آنکھ کھل گئی اور آنکھ کھلتے ہی آپ زارو قطار رونے لگے۔ بہن نے پوچھا بھائی حسین کیا ہوا؟ آپ کو کس چیز نے رلا دیا؟ کہا ابھی میں سویا ہوا تھا کہ میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور حضور نے میرے سینے پر ہاتھ رکھ کر دعا دی اور فرمایا اللہم اعط الحسین صبرا و اجرا، کہ اے اللہ کل 10 محرم کے دن میرے بیٹے حسین کو صبر عطا فرمانا اور اس پر اجر عطا فرمانا۔ لہٰذا اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ امام علی مقام جو اتنا صبر کیا آپ نے، اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ حضور نے سینے پر ہاتھ رکھ کر دعا دے دی تھی۔ کربلا کے دکھ بیان کرتے ہوئے کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ سب سے پہلے امام علی مقام کے جو خدام تھے انہوں نے اپنی شہادتیں پیش کی، اور پھر جب صبح فجر کا وقت ہوا تو حضرت علی اکبر نے اذان دی، اور اس روایت کو حضرت امام زین العابدین بیان فرماتے ہیں کہ امام علی مقام نے جماعت کروائی، اور آپ فرماتے ہیں کہ وہ نماز مشاہدہ میں پڑھی، وہ فجر کی نماز جو امام علی مقام کی آخری باجماعت نماز تھی، آپ کی زندگی کی آخری باجماعت نماز تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ نماز مشاہدہ میں پڑھی، مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ سجدہ نماز تو کربلا کی زمین پر پڑھی جا رہی تھی لیکن سجدے اللہ کے عرش پر ہو رہے تھے۔ نماز کے بعد باقاعدہ صف بندی کی گئی اور امام علی مقام نے آخری خطاب فرمایا یزیدیوں سے، اور اس خطاب کا مقصد اتمام حجت تھا تاکہ کوئی عذر یزیدی فوج کی طرف سے باقی نہ رہتا۔ امام علی مقام نے اپنے خطاب کا آغاز جہاد کی فضیلت بیان کرنے سے کیا
اور پھر آپ نے یزیدیوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ شریعت میں 3 موقع ایسے ہوتے ہیں کہ جب کسی کو قتل کرنا جائز ہوتا ہے۔ پہلا، اگر کوئی کسی کا ناحق قتل کرے تو اس کو قتل کیا جاتا ہے۔ اگر شادی شدہ آدمی زنا کرے تو اس کو قتل کیا جاتا ہے۔ تیسرا، قصاص کے طور پر کسی کو قتل کیا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ان تینوں میں سے میرے اندر تمہیں کون سی ایسی برائی ملی ہے کہ تم ننگی تلواریں لے کر مجھے قتل کرنے کے درپے ہو؟ شمر نے کہا حسین یا یزید کی بیعت کر لیجئے اور یا مرنے کے لیے تیار ہو جائیے۔ امام علی مقام نے حضرت علی اکبر کو خیمے سے قرآن لانے کا کہا تو امام علی مقام کا مقابلہ جن لوگوں کے ساتھ تھا ان کی شکلیں تو انسانوں والی تھیں لیکن ان کے اندر درندے چھپے ہوئے تھے، صفاق درندے ان لوگوں کے اندر چھپے ہوئے تھے۔ شمر نے اپنی فوج سے کہا کہ حسین نے قرآن اس لیے منگوایا ہے کہ اب یہ شاید قرآن کا واسطہ دے کر کہیں گے کہ مجھے چھوڑ دو، لیکن امام علی مقام نے قرآن اس لیے نہیں منگوایا تھا۔ حضرت علی اکبر جب قرآن لے کر آئے تو امام علی مقام نے قرآن کو پکڑ کر اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا اور کہا اے اللہ، میں اس قرآن کو گواہ بنا کر اور تجھے گواہ بنا کر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں ان کو جتنا سمجھا سکتا تھا میں نے سمجھا لیا، لیکن میرا دشمن سوائے تلوار اٹھانے کے اس نے کوئی جگہ ایسی خالی نہیں چھوڑی کہ سوائے تلوار اٹھانے کے ان کو اب اور کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی، لہٰذا میں تجھے اور اس قرآن کو گواہ بنا کر کہنا چاہتا ہوں کہ میں تلوار بھی اپنی مرضی سے نہیں اٹھا رہا، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اٹھا رہا، دین کی سربلندی کے لیے اٹھا رہا ہوں۔ اور پھر امام علی مقام نے 2 شعر پڑھے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر دین کی بقا میرے خون کی وجہ سے ہو سکتی ہے تو آج میں اپنا سر دینے کے لیے یہاں پر آ گیا، آج میں حاضر ہوں اپنا خون دینے کے لیے، اپنے خاندان والوں کا خون دینے کے لیے۔ اور پھر آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا یا اللہ ہماری شہادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کرنا، میرے ساتھیوں کو کی شہادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کرنا۔ امام علی مقام یہ کہہ کر خیمے میں واپس چلے گئے اور باقاعدہ جنگ کا آغاز ہوا۔ جنگ کاہے کی؟ جب امام علی مقام یہ دعا فرما رہے تھے خیمے سے پاک بیبیوں کے رونے کی آواز آئی۔ ان بیبیوں نے کب یہ چاہا تھا اور کب یہ سوچا تھا کہ ہم جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ جب اچانک جنگ کے آثار ظاہر ہوئے تو خیموں سے رونے کی آواز آئی۔ حضرت امام علی مقام نے حضرت علی اکبر کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ جا کر ان سے کہو کہ ابھی تو صبر کے بڑے امتحان باقی ہیں، ابھی تو صبر کے بڑے امتحان باقی ہیں، لہذا یہ جب خانوادے کے لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہوں تمہاری رونے کی آواز ان یزیدیوں کے کانوں تک نہ پہنچے۔ باقاعدہ جنگ کا آغاز ہوا۔ پہلے امام علی مقام کے جتنے امان و انصار تھے انہوں نے قربانیاں پیش کی، ان میں ایک طویل فہرست ہے، حضرت مسلم بن اوسجہ ہے، حضرت حبیب ابن مظاہر ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے قربانیاں پیش کی۔ جب آوان و انصار اپنی شہادتیں پیش کر چکے پھر امام علی مقام کے اپنے خاندان نے میدان کا رخ کیا۔ اس سے پہلے میں یہ کہہ رہا تھا کہ جنگ کاہے کی؟ ایک طرف 30,000 کا لشکر ہے جو آلات حرب و ضرب کے ساتھ لیس ہے اور ایک طرف 72 تن ہے، جنگ کاہے کی؟ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ 30,000 کا لشکر رکھنے والے تھر تھر کانپ رہے تھے کہ اب جن سے مقابلہ ہونے والا ہے وہ بھی خون حیدری رکھنے والے ہیں، وہ بھی خون حیدری رکھنے والے ہیں۔ اور جو شخص تاریخ کا مطالعہ کرتا ہے وہ یہ سمجھ جاتا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کا جو خاندان ہے وہ خاندان ایسا ہے، علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا نظر آتا ہے۔ امام علی مقام کے 5 بھائیوں نے واقعہ کربلا میں شہادت پیش کی ہے۔ مولا علی کے 5 صاحبزادے چھٹے امام حسین ہیں اور 5 صاحبزادوں نے اپنی قربانیاں پیش کی ہیں، لیکن عموماً حضرت عباس کا ذکر کیا جاتا ہے، باقی بیٹوں کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ اس کی وجہ ان کے ناموں میں ہی ہے۔ ان کے نام کیا ہے؟ ایک بیٹے ہیں مولا علی کے، ان کا نام ہے ابو بکر بن علی، دوسرے بیٹے ان کا نام ہے عمر بن علی، تیسرے بیٹے ان کا نام ہے عثمان بن علی، چوتھے بیٹے جن کا نام ہے عبداللہ بن علی اور 5ویں بیٹے عباس بن علی ہیں۔ حضرت مولا علی نے
کیوں رکھا اپنے بیٹوں کا نام ابو بکر عمر عثمان؟ اور یہ عثمان بن علی جو ہے ان کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ امام علی مقام کے ساتھ تلوار لے کر چلتے تھے، جیسے سیکیورٹی گارڈ چلتا ہے نا ساتھ، ایسے آپ تلوار لے کر مولا علی کی حفاظت کے لیے ساتھ ساتھ چلتے تھے۔ تو کیوں رکھے مولا علی نے اپنے بیٹوں کے نام ابو بکر عمر عثمان؟ آج آپ میں سے کوئی یزید کے نام پر اپنے بچوں کے نام کیوں نہیں رکھتا؟ اس لیے کہ یزید لعنتی تھا، اس نے خانوادہ رسالت کے ننھے پھولوں کو بری طرح مسلا ہے اور ہم اس سے نفرت کرتے ہیں۔ آج آپ اپنے بچوں کا نام فرعون نمرود کیوں نہیں رکھتے؟ اس لیے کہ وہ بھی اللہ کے دشمن تھے، اور ہمیں تو کچھ اور بتایا جاتا ہے کہ مولا علی کی معاذ اللہ صحابہ کے ساتھ کوئی مخاصمت تھی، کوئی لڑائی جھگڑا تھا۔ آج آپ اپنے آپ کو اتنا غیرت مند سمجھتے ہیں کہ یزید کے نام پر نام نہیں رکھتے، مولا علی کو اپنے جتنا غیرت مند بھی نہیں سمجھتے کہ انہوں نے ابو بکر عمر اور عثمان نام رکھا۔ لہٰذا یہ تاریخ کی چند باتیں ہیں، میں اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں، اور یہ ابو بکر بن علی جو ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ میدان میں گئے نا تو سب سے زیادہ یزیدی جس نے واصل جہنم کیے وہ مین آف دا میچ یہی ابو بکر بن علی ہے، اور سینکڑوں کی تعداد میں یزیدی واصل جہنم کیے۔ آپ کے 5 بیٹوں نے قربانی دی، اور مولا علی نے صرف اپنے بیٹوں کا نام ہی ابو بکر نہیں رکھا، اس جنگ میں امام علی مقام کے بھتیجے بھی 3 شہید ہوئے ہیں۔ حضرت امام حسن کے بیٹے، ان کا نام تھا ابو بکر بن حسن بن علی، صرف بیٹوں کا نام ابو بکر نہیں رکھا، پوتے کا نام بھی ابو بکر رکھا۔ پہلے تھے ابو بکر بن حسن بن علی، دوسرے تھے قاسم بن حسن بن علی، اور تیسرے تھے عبداللہ بن حسن بن علی۔ ان تینوں شہزادوں نے بھی اسی مارکہ کربلا میں اپنی جان آفری کے سپرد کی۔ ان تینوں میں سے ایک کا ذکر آگے چل کے میں کر دیتا ہوں۔ پھر بھائیوں نے جب قربانی پیش کر دی، بھتیجوں نے قربانی پیش کر دی۔ عالم یہ ہے کہ جو شہید جو بھی خانوادہ اہل بیت سے جاتا ہے وہ یزیدیوں کے پشتے لگا دیتا ہے، جوان مردی سے لڑتا ہے، اور جب وہ شہید ہوتا ہے تو امام علی مقام اسے اٹھا کر خیمے میں واپس لے آتے ہیں۔ یہ سلسلہ چل رہا تھا کہ بہن زینب امام علی مقام کے خیمے میں آئی اور کہا امام علی مقام سخت مصیبت ہے، سننے کے قابل ہے یہ الفاظ، سخت مصیبت ہے، صدقہ نہ دیں۔ آپ نے فرمایا پینے کے لیے پانی نہیں ہے، کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، صدقہ کہاں سے دیں؟ قربان جائیں ایسی بہن پر۔ کہا بھائی حسین میں اپنے یہ ننھے شہزادے اونو محمد ان کا صدقہ دینے کی بات کر رہی ہوں، اگر میرے بھائی کی بلائیں ان کا صدقہ دینے سے ٹلتی ہیں تو میں آج ان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ امام علی مقام نے فرمایا بہن زینب نہیں، میں اونو محمد کو نہیں بھیجوں گا، میں ان کو کٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ یہ جو بھانجے ہوتے ہیں نا، جب یہ ننیال میں آتے ہیں نا تو بڑے لاڈ لڑاتے ہیں، اور ننیال بھی ان کے لاڈوں کو بڑے پیار سے لیتا ہے۔ آج کیسا منظر ہے کربلا کی دھرتی پر کہ بہن اپنے 9 عمر بچوں کو، ایک کی عمر 13 سال ہے، ایک کی عمر 15 سال ہے، کیا عمریں ہیں، 9 عمری ہے، آپ اونو محمد کو لے کر آئیں۔ امام علی مقام نے فرمایا بہن زینب میں ان کو نہیں بھیجوں گا۔ حضرت زینب نے جو جواب دیا ہے وہ جواب بھی سننے کے قابل ہے۔ آپ نے فرمایا بھائی حسین کل قیامت کے دن جب میری ماں فاطمہ مجھ سے پوچھے گی کہ جب بھائی پر مصیبت آئی تو تو نے اپنے بیٹوں کو بچا لیا، لہذا ان کو بھی اپنے عظیم مشن پر قربان ہو جانے دیجیے۔ چھوٹے چھوٹے شہزادے میدان کربلا کے اندر چھوٹی چھوٹی تلواریں، چھوٹے چھوٹے امامے پہن کر نکلے، اور ماں نے نصیحت کیا کی ہے کہ بات سنو، تم اللہ کے دین کے لیے قربان ہونے کے لیے جا رہے ہو، تمہاری پشت پر زخم نہ آئے، جتنے بھی زخم آئے تمہارے سینوں پر آنے چاہیے۔ جب یہ 2 شہزادے میدان کربلا میں نکلے ہیں تو یزیدی لشکر ہنسنے لگا، اور اس نے کہا کہ بچوں ادھر آؤ تمہیں پانی دیتے ہیں۔ یہ بھی بچے سید زادے تھے، انہوں نے بھی کیا خوبصورت جواب دیا، انہوں نے کہا شمر تو ہمیں 1 گلاس پانی دے گا، 2 گلاس پانی دے گا، آ جا ہماری طرف آ جا، میرے نانا ساقی کوثر ہیں، پوری ساقی کوثر ہی تجھے دے دیتے ہیں، آ ہماری طرف آ، ہمیں لالچ نہ دے۔ لمبی تفصیل ہے، میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لے چلتا ہوں۔ پھر بھتیجے بھی قربان ہو گئے، بھائی بھی قربان ہو گئے، بھتیجے بھی، بھانجے بھی قربان ہو گئے، اور ایک یزیدی لشکر میں ایک آدمی تھا، اس کا نام حمید بن مسلم ہے۔ آپ لکھ رہے ہیں اس لیے میں ساتھ ساتھ بولتا جا رہا ہوں، اچھی چیزیں لکھ رہے ہیں۔ حمید بن مسلم یہ یزیدی فوج میں تھا،
اور اس نے بعد میں واقعہ کربلا میں جو شہادتیں پیش ہوئیں ان کو بہت سارا لکھا ہے. تو وہ یزید بن مسلم لکھتا ہے، حمید بن مسلم، کہ جب امام حسن کے صاحبزادے قاسم میدان میں آئے نا تو ایسے لگتا تھا کہ جیسے چاند زمین پر اتر آیا ہے. اتنا سونا نوجوان، اور زرہ بھی نہیں پہنی، کرتا پہن کر میدان جنگ میں اتر آئے ہیں یزیدیوں سے لڑنے کے لیے. تو جیسے میں نے کہا کہ مولا علی کے گھرانے کی ایک چیز قدر مشترک ہے اور وہ ہے شجاعت. کیونکہ اگر سیب کا بوٹا ہو نا تو اس پر سیب ہی لگتے ہیں چاہے چھوٹے لگیں. تو اس نسل میں جو بھی بچہ ہے، جو بھی بڑا ہے، ایک چیز قدر مشترک ہے، وہ ہے شجاعت، وہ ہے بہادری. تو حمید بن مسلم کہتا ہے کہ جب حضرت قاسم میدان میں اترے تو ایسے لگا کہ چاند زمین پر اتر آیا ہے. خوبصورت نوجوان. تو یہ بیٹے کن کے ہیں؟ حضرت قاسم حضرت امام حسن کے. اور میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی تھی کہ حضرت امام حسن کی شان کیا ہے کہ الحسن اشبہ برسول اللہ ما بین صدر والراس، کہ حضرت حسن سر سے لے کر سینے تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شبیہ تھے. اور جب یہ میدان میں اترے تو انداز یہ تھا کہ ایسے لگا کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود میدان جنگ میں تشریف لے آئے. تو شمر نے ارزق نامی ایک جنگجو پہلوان تھا اور اس کے بارے میں مشہور تھا، ایک پختہ اور ماہر جنگجو کے طور پر جانا جاتا تھا. شمر نے ارزق سے قاسم مجتبیٰ کے مقابلے کے لیے جانے کے لیے کہا. ارزق ایک پختہ ماہر جنگجو تھا، لہٰذا اس نے شمر کو انکار کر دیا اور اس نے کہا کہ اس نو عمر کے مقابلے میں جانا میری بہادری کی توہین ہے، لہٰذا میرے 4 بیٹے ہیں، میرا ایک بیٹا ہی قاسم کا سر لے آئے گا. ارزق نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ قاسم مجتبیٰ کے مقابلے میں جاؤ. ارزق کا بڑا بیٹا حضرت قاسم کے مقابلے میں آیا، آپ نے دیکھتے ہی اسے واصل جہنم کر دیا. دوسرا بیٹا ارزق نے بھیجا، آپ نے اس کو بھی واصل جہنم کر دیا. یکے بعد دیگرے ارزق کے 4 بیٹے حضرت قاسم کے ہاتھوں واصل جہنم ہو گئے. اب ارزق پریشان ہوا، للکارتا ہوا، رجز کرتا ہوا میدان جنگ میں اترا. اور جب حضرت قاسم مجتبیٰ کے قریب آیا تو آپ نے فرمایا، ارزق تھوڑا سا دکھ آیا ہے اور تیرے حواس ہی قائم نہیں ہیں. دیکھ اہل بیت محمد کو کہ صبح سے ہم لاشیں اٹھا رہے ہیں لیکن ہمیں پتا ہے کہ تلوار کیسے چلانا ہے. آپ نے فرمایا کہ تو جس سواری پر بیٹھ کر آیا ہے اس کی زین کو نہیں کسا، تو میرے اوپر حملہ کرے گا یہ زین کھسک جائے گی. اور آپ نے فرمایا کیا کہہ رہا تھا شمر سے؟ اور جب ارزق نے انکار کیا تو شمر نے ایک بات کہی. شمر نے کہا ان کی عمر پر نہ جانا، یہ دیکھو کہ یہ پوتے کس کے ہیں. اور آپ نے فرمایا ارزق شمر سے کیا کہہ رہا تھا کہ میں اس نو عمر کے مقابلے میں کیسے جاؤں؟ فرمایا ہوش کر، میں علی شیر خدا کا پوتا ہوں. آپ آگے بڑھے، آپ نے ایک بار میں ہی ارزق کا سر تن سے جدا کر دیا. اور گو کہ بھیجا شمر نے ہی تھا ارزق کو. ارزق مسکرا کر کہنے لگا دیکھو کتنا گھمنڈ تھا ارزق کو اپنی بہادری پر، دیکھو علی کے پوتے نے اس کی جو بہادری تھی اس کا گھمنڈ کیسا توڑا. آپ نے 5 سورماؤں کو دیکھتے ہی دیکھتے زمین بوس کر دیا. اور شمر نے کہا مبازرت طلبی نہ کرنا، ان کو اکیلا اکیلا لڑنے کے لیے نہ رکھنا، وگرنہ یہ پوری فوج ہی ان پر کم پڑ جائے گی. یہ علی کے گھر والے ہیں، علی کے پوتے ہیں، ان پر ایک جتھا بنا کر حملہ کرو اگر ان کو گرانا ہے. پھر دائیں سے حملہ کیا گیا، بائیں سے حملہ کیا گیا. حضرت قاسم مجتبیٰ زخم لگتے گئے اور آپ کی تلوار چلنے سے، آپ کی تلوار گلا کاٹنے سے نہیں رک رہی. شمر نے کہا کہ جتھا بنا کر آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے ان پر حملہ کرو. آخر کار آپ کب تک کھڑے رہ سکتے تھے؟ آپ گھوڑے سے زمین پر آئے اور آپ نے آواز دی یا عمّا، اے چچا جان. حضرت امام علی مقام کو آواز دی. حضرت قاسم مجتبیٰ کا جو جسد خاکی تھا اس کو لانے میں اور دیگر شہیدوں کا لاشا لانے میں فرق یہ تھا کہ حضرت قاسم مجتبیٰ کا سر ایک طرف تھا، بازو ایک طرف تھے، ٹانگیں ایک طرف تھیں. امام علی مقام نے جیسے گٹھڑی بنا کر کسی چیز کو کندھوں پر اٹھایا جاتا ہے ایسے حضرت قاسم مجتبیٰ کے جسم کو اٹھایا، خیمے کی طرف چل دیے. اب باری علی حسین کے اپنے بیٹے علی اکبر کی آ گئی. آپ رجز پڑھتے ہوئے میدان جنگ میں آئے، انا علی ابن الحسین، کہ میں حسین کا بیٹا علی ہوں، اولاد النبی، میں نبی کی اولاد ہوں.
اور حضرت علی اکبر کا میدان جنگ کی بہادری دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ یزیدی لشکر میں کوئی اتنی جرأت ہی نہیں رکھتا کہ جو اکیلا آ کر حضرت علی اکبر کے ساتھ لڑ سکتا. اور دوسرے شہیدوں اور حضرت علی اکبر کے شہید ہونے میں فرق یہ ہے کہ آپ کے جسم پر ایک بھی تلوار کا زخم نہیں تھا. تمام کے تمام زخم تیروں کے تھے یا بالوں کے تھے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں نے وہ سور ماں ہی نہیں جنا تھا جو قریب آ کر علی اکبر پر وار کر سکتا. لہذا حضرت علی اکبر جب گھوڑے سے نیچے آئے تو آپ نے آواز دی یا ابتا، اے ابا جان. حضرت امام علی مقام بیٹے کے پاس آئے. ابھی آپ کی چند سانسیں باقی تھیں. آپ نے حضرت علی اکبر کی گود، علی اکبر کا سر اپنی گود میں رکھ لیا. دیکھا کہ حضرت علی اکبر کے جسم پر تو تیروں کے اور بالوں کے زخم ہیں لیکن چہرہ تر و تازہ ہے. چہرے پر ایک زخم بھی نہیں، لیکن آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. حضرت علی اکبر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. امام نے فرمایا علی اکبر، صبح سے شہیدوں کے لاشیں اٹھا رہا ہوں لیکن اب تک کسی شہید کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھے. علی کے پوتے کی آنکھوں میں آنسو کیسے؟ آپ نے جو جواب دیا پتھروں کے جگر بھی پھٹ جائیں وہ جواب سن کر. آپ نے فرمایا ابا جان، میں اب آپ کو اکیلا دیکھ کر رو رہا ہوں کہ اب کوئی بھی دائیں بائیں نہیں رہا جو آپ کی حفاظت کر سکے. امام علی مقام نے حضرت علی اکبر کو فرمایا انہی لمحات میں، بیٹا علی اکبر، جس نے خدا کو پا لیا اس نے کھویا کیا ہے، اور جس نے خدا کو کھو دیا اس نے پایا کیا ہے. مطلب کیا تھا؟ پیغام کیا تھا؟ کہ اگر مجھے دکھ مل رہے ہیں تو دکھوں پر میرا صبر بھی بڑھ رہا ہے، اور جب صبر بڑھ رہا ہے تو اس پر ملنے والا اجر بھی بڑھ رہا ہے. لہذا جس نے خدا کو پا لیا اس نے کچھ نہیں کھویا. بیٹا اب تو اللہ کے پاس جا رہا ہے، یہ زندگی اس کی امانت تھی، تو نے اس کے سپرد کر دی. حضرت علی اکبر کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ حمید بن مسلم ہی اس روایت کو لکھتا ہے اور کہتا ہے کہ دیگر شہیدوں کو امام علی مقام یوں کر کے اٹھا لیتے تھے لیکن یہ علی اکبر کڑیل نوجوان تھا. حمید بن مسلم کہتا ہے کہ امام علی مقام نے بیٹے کا چہرہ اپنے کاندھے پر رکھا، سینہ سینے کے ساتھ ملایا اور یوں کلابے میں لے کر بیٹے کے لاشے کو اٹھایا. اور جب بیٹے کے لاشے کو اٹھا رہے تھے تو خیمے سے ایک پردہ پوش خاتون باہر نکلی اور کہا بھائی حسین ٹھہر جاؤ، میں مدد کے لیے آتی ہوں. جوان بیٹے کا لاشا اٹھانا اتنا آسان نہیں ہے. امام علی مقام نے وہیں سے صدا دی اور کہا بہن زینب تم اندر ہی رہیو، باہر نہ آئیو، تم فاطمہ الزہرا کے پردے کی امین ہو، آگے چل کے تم نے ہی پردہ سکھانا ہے. تم پردے اپنے کو زائل نہ کرنا، تم خیمے میں ہی رہنا. تمہارا بوڑھا بھائی جوان بیٹے کی لاش کو اٹھا لیتا ہے. حضرت امام علی مقام کے تمام ساتھیوں نے اپنی شہادت پیش کر دی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب اس کے بعد امام علی مقام کی اپنی شہادت کا سفر ہے، انشاءاللہ اس پر گفتگو کل کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. اے اللہ ذکر اہل بیت کا صدقہ یا اللہ ہم سب کو امام علی مقام کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. میرے مولا ہم سب کو خانوادہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور ان کا طریق عطا فرما. یا اللہ ہمیں نماز 5 وقت باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اہل بیت اطہار کے ذکر کا صدقہ اگر کوئی دل میں حاجت لے کر بیٹھا ہے، میرے مولا پاک ہستیوں کا ذکر ہوا، پاک ہستیوں کے ذکر کا صدقہ آج کی رات اہل بیت اطہار نے، خانوادہ رسالت نے ساری رات جو عبادت کی تھی اس عبادت کا صدقہ یا اللہ جو دلوں میں جائز حاجات لے کر آئے ہیں یا اللہ سب کو عطا فرما، سب کو عطا فرما. میرے مولا معاشی تنگی کو دور فرما، وسیع کشادہ اور حلال رزق عطا فرما، وسیع کشادہ اور حلال رزق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما. جس وقت موت آئے زبان پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری و ساری فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ.